بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور پروگرام ہے میں کون ہوں، جس میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر، سماجی طور پر، نفسیاتی طور پر. آج بھی اسی طرح اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، جو آج بھی موجود ہیں. اور آج جو ہے گفتگو ہوگی سماجیات کے حوالے سے، سوشل چیزوں کے حوالے سے، کہ وہ کیا کیا ایسے سماجی رویے ہیں جو کہ ہم میں اور جانوروں میں ایک جیسے ہیں، یا کہہ لیں کہ جو ایک انسان ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے جانور ہیں وہ ان میں کیا چیزیں قدر مشترک ہیں اور کیا جو ہے اختلاف ہے. ڈاکٹر صاحبہ. جی بالکل. جیسے انسان کو سوشل اینیمل بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب ہم دیکھیں اگر اس لحاظ سے تو انسان فیملیز میں رہتا ہے اور اس کا بچہ سب سے زیادہ کمزور پیدا ہوتا ہے، جسے ماں باپ کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ایموشنز کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ ہم خوشی اور غمی محسوس کرتا ہے انسان. لیکن جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے، اسی طرح سائنٹسٹ کو جو ہے وہ بہتر اس طرح کے ٹولز میسر آئے ہیں کہ وہ جانوروں کی خصوصیات کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو انہیں بہت حیرت ہوئی ہے کہ ابھی تو جیسے چیونٹی اور شہد کی مکھی کو تو سبھی جانتے ہیں کہ چونٹیاں بھی مل کے کام کرتی ہیں، ٹیم ورک کرتی ہیں، وہ اپنے گھر بنا کے رہتی ہیں، کھانا سٹور کرتی ہیں. اور اس کے حساب سے دیکھیں تو شہد کی مکھی بھی ایک کوئین ہوتی ہے، باقی ورکرز ہوتے ہیں، اور وہ چھتا بھی بناتی ہیں، گھر بھی بناتی ہیں. اور اسی طرح انسان جو ہے وہ بھی گروپس میں رہنا پسند کرتا ہے، قبیلے اس کے ہوتے ہیں. تو پھر ابھی نیشنل جغرافک پہ آپ جائیں تو انہوں نے کیمریز جو ہیں وہ لگا کے دیے ہیں. ایون جو یہ گوشت خور جو یہ جانور ہیں، شیر اور چیتا اور بھیڑیے، یہ بھی ہرڈز میں غول بنا کے رہتے ہیں. اور ان میں بھی ایک ڈومیننٹ جو ہوتا ہے، جس کو الفا میل اور الفا فیمیل کہتے ہیں، وہ دو جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی سارے مارتے ہیں. آپ ایک طرح کا سربراہ سمجھ لیں. اور حتیٰ کہ وہ بچے پیدا کرنے کی بھی اجازت دوسرے عام جو غول کے ممبر ہیں ان کو نہیں دیتے. اور اگر ان کے بچے پیدا ہو جائیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے. اور اگر الفا میل اور فیمیل کے بچے بھوکے ہوں تو باقی غول کے ممبر جو ہیں وہ اپنا کھانا نکال کے ان کے آگے، مطلب پیٹ میں ڈالا ہوا کھانا اگل دیتے ہیں جو وہ بچے کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے پرسیپشن تھی کہ انسان سوشلی علیحدہ، مطلب جانور تو علیحدہ رہتے ہیں، انسان نہیں ایسے رہ سکتا، یہ کوئی اتنی زیادہ ویلڈ نہیں رہی ہے. جیسے کہ انسان کو کہا جاتا تھا یہ سوشل اینیمل ہے اور صرف اپنی سماجی رویوں کے حوالے سے ہی مختلف ہے جانوروں سے، کہ کیونکہ وہ یہ مل کے رہتا ہے. غالباً اس وقت تک اتنی تحقیق جانوروں پر یا جو حشرات الارض تھے ان کے اوپر نہیں ہوئی تھی جیسے یہ جانا جا سکے کہ جی نہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح سے خاندان بنا کے رہتے ہیں. اسی طرح ڈولفن جو ہے وہ کہہ کے بھی لگاتی ہے مچھلی. اچھا، ہنستی بھی ہے. ہاں جی، ہنستی بھی ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف انسان ہنستا ہے. ہاں جی نہیں، بلکہ اگر آپ جو ہیں بندر جو ہیں، یا جیسے مامتا جو ہے وہ جانوروں میں بھی، ہاں یہ تو بہت ہی کئی ایسی ڈسکوری پہ اور نیشنل جیوگرافک پہ فلمیں مل جاتی ہیں جو کہ انسانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے. بالکل. پرندوں کو یہ ہماری کامن آبزرویشن کی باتیں ہیں کہ پرندے چونچ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ماں جو ہوتی ہے وہ دانہ اپنی چونچ میں لے کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے. پھر مرغی کوئی دیکھ لیں، پہلے زمانے میں گھروں میں مرغیاں ہوتی تھیں، ان کے بچے نکلتے تھے اور جب تک وہ چھوٹے ہوتے تھے مرغی، آپ سوچتے ہیں ادھر کہ اس بچے کو پکڑیں اور مرغی آپ کے پیچھے کڑ کڑ کر کے بھاگتی تھی. تو اصل میں ہم اپنے ارد گرد چیزوں پہ اس طرح غور نہیں کرتے. ہمیں قرآن بار بار کہتا ہے غور و فکر کرو، ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی کنونس کرنا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ہے. بلکہ قرآن میں سورہ عنکبوت میں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں ہو،
کہ اللہ کے لیے کیا پہلی پیدائش مشکل تھی، دوسری دفعہ ایک چیز ہمارا بنی ہوئی ہے تو دوسری دفعہ بنانا تو زیادہ آسان کام ہے. ہم اگر پہلی دفعہ ایک کام کرتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن دوسری دفعہ وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ تو سمجھیں ایجاد کرنا ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو صرف ڈپلیکیٹ کرنا ہے. ہاں جی. تو مجھے جیسے میں آج بھی اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرنے آتے ہو لیکچر میں، کہتے ہیں اٹینڈنس لگانے آتے ہیں. تو اگر ہم جس چیز کو جس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں وہی ملتا ہے. تو اگر ہم اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں، اگر اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کریں کہ کوئی بھی چیز وہ کہتے ہیں کہ خود بخود وجود میں نہیں آتی. اگر مجھے مطلب ہمیں ہنسی آتی ہے اگر کوئی کہے یہ گلاس خود بخود وجود میں آ گیا، یا ہمیں پتہ ہے کہ ہم فرنیچر مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کوئی بنانے والا بھی ہے. تو اگر ہمیں اتنا پرفیکٹ ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہمیں بیسٹ ٹولز دیے ہیں ہاتھوں کی شکل میں، ہمیں اگر آپ ایک اپنی آنکھ پہ ہی غور کریں کہ کتنا باریک دیکھتی ہے، رنگوں میں کتنی اپریسیشن ہے، شیڈز میں کتنی ہے، ڈیپتھ میں کون سی چیز نزدیک ہے، کون سی چیز آگے ہے، اور پھر وہ جو بنانے والا ہے وہ کتنا زیادہ پرفیکٹ ہوگا، کتنا زیادہ حسن والا ہوگا جس نے ہمیں اتنا دیکھنے کو دیا اور اتنی حسین دنیا بنائی ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں تو ابھی جتنی دنیا میں جانور پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اس دنیا سے غائب ہو گئے ہیں جی. جو ابھی موجود ہے ان میں سے سائنٹسٹ صرف 14%، یعنی جو موجود ہیں اگر ان کو ہم 100% لیں تو ان میں سے صرف 14% جانور ہیں جن کو ہم نام دے پائے ہیں. ٹھیک. تو ایک چیز جیسے سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ انسان کی بیسک نیڈس جب تک پوری نہ ہوں وہ اس سے اوپر نہیں سوچتا. لیکن اگر آپ کا فیتھ اور عقیدہ جو ہے وہ اللہ پہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے پاس بیسک نیڈس پوری نہیں تھیں. کچھ صحابہ تھے جن کے پاس کھانے کو ایک وقت کھانا ہوتا تھا، لیکن جب اثار کرنے پہ آتے تھے تو وہ بھی کر دیتے تھے. جیسے حضرت ابو طلحہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر مہمان آئے، ان کے گھر ایک وقت کا کھانا تھا اور انہوں نے مہمان کو انوائٹ کر لیا اور وہ کھانا میاں بیوی نے خود نہیں کھایا بلکہ چراغ بھی گل کر دیا کہ مہمان یہ سمجھے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. تو اصل میں جو آپ کی مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ ایسے آپ سے کام کرواتی ہے، جو سائیکولوجیکلی بھی سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جب تک بیسک نیڈس نہ پوری ہوں انٹلیکچوئل نیڈس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. جی صحیح. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر میں ہمسایہ ہوں، آج کل تو ہم جو ہے جو گیجٹس ہیں ان کے اندر اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ اپنے سیدھے ہاتھ والے ہمسائے کا پتہ، نہ لیفٹ ہینڈ والے کا پتہ ہے. مشینی دور ہے نا جی. ہاں جی. لیکن ہم تو وہی ہیں نا، کیونکہ یہ ٹولز ہمارے اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو پہلے لوگ وہ کام سالوں میں ایک ڈسٹینس طے کرتے تھے جو آج ہم منٹس میں اور گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. پہلے چکی پیسنا، مرچ مسالہ بنانا کتنا ٹائم لگتا تھا، لکڑی سے آگ جلانا. لیکن ٹائم تو ہمارے دماغ میں اگر کوئی پلان ہوگا تو ہم اس کو فالو کریں گے، ورنہ بغیر کچھ حاصل کیے ہمارے روز کے روز 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں. تو ہمارے اوقات میں جو برکت ہے، اگر ہم برکت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پلاننگ کریں گے کہ کون سے کام جو ہیں میرے کرنے کے ہیں، جو صرف میں نے ہی کرنے ہیں. اگر میں نے خود اپنے لیے نہ کیے تو کوئی دوسرا مجھے کر کے نہیں دے گا. اور کون سے کام ہیں جن کو کیے بغیر بھی میری زندگی گزر سکتی ہے. جیسے اب آپ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ بغیر، کیونکہ ٹائم ایک ایسی دولت ہے جو ہم سب کے پاس ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کس طریقے سے کرتے ہیں، دیٹس امپورٹنٹ. اگر میں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یا سارے میسیجز چیک کرنا شروع کروں تو ہو سکتا ہے میرے 24 گھنٹے بھی کرتے جائیں. کیونکہ ایک چیز جو ہماری اللہ نے ہمارے اختیار میں نہیں دی کہ ہم لامحدود وقت تک اپنے آپ کو جگا نہیں سکتے. اگر ہم 1 دن 2 دن 3 دن میکسیمم جاگ لیں گے، چوتھے دن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا کہ ہم
جاگیں ہم سو جائیں گے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایسے بنایا گیا کہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر وہ میرے رولز آ جاتے ہیں کہ جیسے میں ہم سب بھی عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو مانے نہ مانے. تو عبداللہ جب ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. جو میرے کرنے کے کام ہیں وہ میں نے ہر حال میں کرنے ہیں. جیسے سچ بولنا ہے، اگر ساری دنیا بھی جو کہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے اللہ نے یہاں پہ مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، تو میں چچی ہوں، میں پھپھو ہوں، میں کوئی بھی رشتہ دار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لوں. اچھا، جیسے ابھی ہم سماجی رویوں کی بات کر رہے تھے اور آپ نے چچی پھپھو کی بات کی، ایک خاندان جو ہے ایک اکائی ہے. جی جی. تو اسی کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جی جانوروں میں بھی یہ اکائی پائی جاتی ہے، ہمارے انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایک خاندان کی انسانی جو رویے ہیں اس میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا اس وقت خاندان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم اکٹھے رہتے تھے، اب میرے خیال میں جانوروں میں تو یہ ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے خاندان جو ہیں وہ اس طرح سے بکھرنے شروع ہو گئے ہیں، بہنیں، بھائی، بہو، ساس. تو اس کو جوڑنے کا کوئی نسخہ بتائیں. پہلے تو اس کی اہمیت جو ہے کیا، کہ اس خاندان کی اکائی کی کوئی اہمیت ہے انسانی رویوں میں؟ بالکل جی ہے. اب تو دیکھیں ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی فیملیز آپ بنائیں. جو نیوکلیئر فیملیز ہیں وہ انسانی ڈیولپمنٹ کے لیے نقصان دہ ہیں. اب ایک بیٹا یا ایک بیٹی گھر میں ہوتا ہے تو ماں باپ جو ہیں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر زیادہ بہن بھائی ہوں تو شیئرنگ سیکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے شیئرنگ کے ساتھ تھوڑی چیزوں میں کیسے گزارا کرنا ہے، وہ اپنی مہارتیں نیگوشیٹ کرنے کی، ٹائم مینجمنٹ کی، اپنی چیزیں شیئر کرنے کی، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ خیال رکھتے ہیں. لیکن ایک بچہ جس کی کوئی چیز کوئی ہلاتا ہی نہیں ہے، جو وہ کہتا ہے وہ اس میں آگے بڑھنے کی اسٹرگل ہی ختم ہو جاتی ہے. اسے شیئرنگ نہیں آتی، اس سے ایموشنل بیلنس کرنا نہیں آتا، اسے ایموشنز کا پتہ ہی نہیں ہے. جب اس کو کوئی جیسے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مناتے ہیں، انہیں غصہ بھی لگتا ہے، پھر انہیں یہ مہارت بھی حاصل ہوتی ہے کہ ہاں اپنے مطلب کا کام کیسے نکلوانا ہے، دوستی کیسے کرنی ہے، غصہ کب دکھانا ہے. تو پھر کمبائن فیملی سسٹم تھا، تو بڑوں کا ادب کرنا، بوڑھوں کا خیال رکھنا، دادا دادی بھی گھر میں ہوتے تھے، بڑی فیملی ہوتی تھی، تھوڑی چیز سب مل بیٹھ کے کھاتے تھے. اب تو سیلفشنس یا اس کو کیا کہیں گے، خود غرضی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی بیمار ہے تو میں کیوں پوچھوں، میرا کیا کام ہے. یہ ساری چیزیں انسان جیسے جیسے اپنے ماحول سے، اپنے خاندان سے کٹتا جائے گا، اتنا اس کے لیے ایموشنلی اپنے آپ کو بیلنس رکھنا مشکل ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں جب ہم ہر انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے مشکل تو نہیں تھا، ہر انسان کو حضرت آدم کی طرح ہی پیدا کر دیتا اکیلا. لیکن اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے تک پورا بچہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے کھانا تیار کر رہا ہوتا ہے. سارے لوگ جب ایک رہتے تھے تو اس گھر میں سکون ہوتا تھا. اب اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی گھروں میں سکون نہیں ہے، حالانکہ دنیا کی ہر چیز ہے، شکر نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ اسپینڈ کرتے ہیں، لیکن ایک جو ان بلٹ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہوا ہے، جو لوگوں سے شیئر کر کے خوش ہوتا ہے. جی. اب ایک بندہ جو ہے وہ اکیلا رہتا ہے، وہ اپنی بہت زیادہ قیمتی چیزیں خریدتا ہے. جب وہ لوگوں سے شیئر کرتا ہے، اپنے ان بہن بھائیوں سے جن کو اللہ نے دنیا میں کم دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جیلسی پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو جو چاہتا ہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے. اب وہ بندہ جو اکیلا رہ کے ساری چیزیں پوری کرتا ہے، اسے شیئر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اپنی خوشی کس کے ساتھ شیئر کرے؟ کیونکہ
اندر سے اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ خالی ہے، کہ نہ تو اس کی کوئی خوشی میں خوش ہے، اور جب وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. مطلب ہم اگر خاندان، پہلے لوگ خاندان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کماتے تھے، اور پھر وہ ضروریات پوری کر کے سیٹسفائیڈ یا مطمئن اطمانیت محسوس کرتے تھے. اب جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسے جب خرچ کرتا ہے تو وہ طمانیت نہیں ہوتی، وہ اور ایمٹینس اس کو ہوتی ہے اندر سے، جیسے کھوکھلا ہے کہ میں اتنا ٹائم لگا کے میں نے گھر میں اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں، لیکن کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس سے میں اپنی خوشی شیئر کروں. صحیح بات ہے. پھر تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں انہی سے باتیں کرتا رہتا ہے. ہاں جی، مطلب ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں میں نے جو کہ انسانوں کی بجائے چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور چیزوں سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. ہاں جی. تو خاندان مل کے رہنا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں کھانا کھلانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اپنے جیسوں کو بھی کھلاؤ، دعوت کسی کی کوئی بلائے تو بلا وجہ کسی کی دعوت قبول نہ کرو. لیکن ہم اپنے لیے مشکلات خود ہی پیدا کرتے جا رہے ہیں اپنے دین کو چھوڑ کے. ہم نے ایک بوجھ بنا لیا ہے کہ مہمان آتا ہے تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ چیز تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے، مہمان کے آگے نہ رکھوں، حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے جو بیسٹ چیز ہے وہ مہمان کے آگے رکھو. صحیح بات. کھانا کھلاؤ، دعوت. اب دعوتوں کے لیے بھی ہم نے دعوت ایک جو آپ کے گھر میں ہے وہ آپ سامنے رکھ دیں، لیکن وہ جب ہم دعوت کا سوچتے ہیں تو یا تو ہم باہر سے کھانا منگانے کا سوچتے ہیں، یا بہت ہائی فائی دعوت ہمارے ہوتی ہے کہ 4-5 ڈشز ہوں، تو وہ اس کے ساتھ ایکسپینس بھی بڑھ جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دینے پہ بھی بلانا کر دیا ہے. پھر جو ہمارا ویسٹرن کلچر ہم اپنا رہے ہیں کہ ہسبینڈ وائف دونوں جاب کرتے ہیں، تو اس میں کام بھی بڑھ جاتا ہے، وہ کون شیئر کرے. پھر بچے سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں کہ ان کو پہلے تو اگر ایک جنریشن تھی جب خواتین باہر نکلیں تو گھر میں دادی یا نانی ہوتی تھی بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اب دادی نانی کی بجائے میڈز آ گئی ہیں. اب میڈ تو کیسی بھی ہو وہ میڈ ہی ہوتی ہے، بلکہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. ہسبینڈ وائف ڈاکٹر تھے، گائنیکالوجسٹ تھیں خاتون. ان کی کال آئی، وہ اپنی بیٹی کو 2.5-3 سال کی بیٹی کو ہسبینڈ کے پاس چھوڑ کے گئیں. ہسبینڈ کی بھی کال آ گئی تو انہوں نے ایک چوکیدار، رات کا وقت تھا 2:30 بجے، تو ان کا چوکیدار جو تھا وہ بابا، اس کے حوالے کیا اور وہ بھی چلے گئے. اور جب وہ واپس آئے تو ان کی بچی کا گلا کٹا ہوا تھا، کیونکہ وہ بچی نے رونا شروع کیا اور وہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگ پہ تھا چوکیدار، اس نے چھری لے کے بچی کا گلا کاٹ دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ خاندان کمبائن فیملی سسٹم کے ٹوٹنے کے یہ نقصان ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جان سے ہی ہاتھ دھو رہے ہیں. اچھا، یہ جو جانور ہیں یہ رہتے خاندان میں ہیں، کیا ان میں بھی اس طرح کے مسائل ہوں گے؟ کہیں آپ نے کوئی اسٹڈی پڑھی جو کہ جس طرح کے انسانی رویے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے حسد کرنا یا محبت کرنا یا ملنا جلنا، شیئرنگ کرنا، یا ایک خاندان کی اہمیت کو سمجھنا، اس طرح کی اسٹڈی آپ کی نظر سے گزری؟ جی بالکل، وہی میں نے آپ سے کہا نا، یہ جو نیشنل جیوگرافک کی آپ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی سبمیشن کا اظہار لیٹ کے کرتے ہیں جو الفا میل اور فیمیل ہے. پھر یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ، خطرے کی صورت میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ جو گول ہوتا ہے اپنی حفاظت کرتا ہے. یہ صرف انسان میں ہی ہے کہ وہ دشمنی میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کو کاٹتا ہے. ایک گول دوسرے گول پہ تو حملہ کرتا ہے، لیکن اپنے ہی لوگوں، اپنے ہی ہرڈ کے لوگوں کو مارنا، یہ ابھی جانوروں میں نہیں آیا. چلیں جی، جانور جب ترقی کر جائیں گے تو میرا خیال ہے شاید وہ ان میں بھی یہ حسد اور کیونکہ جو انسان نے ترقی کی ہے یہ اسی شاید ترقی کا ہی نتائج ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، اور ایک خاندان سے ہٹ کر، بلکہ خاندان کے علاوہ کہ جی ہمسائے کے کتنے حقوق جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمسائے کا خیال رکھیں. آپ اپنے جب گھر کا خیال نہیں رکھ رہے تو آپ ہمسائے کا کیا خیال رکھیں گے. آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں.
اور آئندہ کسی اور موضوع پر ہم بات کریں گے جس میں ان رویوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ انسان میں پائے جاتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا اصل مقصد جو ہے اس دنیا میں آنے کا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت ہی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کی۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔